کہ پچھلی امتیں توہین کرتی رہی، اللہ کا عذاب آتا رہا۔ حضرت ہود اور صالح کی امت قوم عاد و سمود اپنے نبی کی توہین کر گئی، توہین کیا، انسلٹ کیا، میری طرف دیکھیں، اپمان کیا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن کی آیت پکار اٹھی، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ الی آخر الواقعہ۔ اور لمبا رکوع ہے، میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ قوم عاد اور سمود اپنے نبی کا اپمان کرنے لگی، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو تیز اور تند آواز سے ختم کر دیا، ایسی آواز کی ڈر کے مارے سب مر گئے۔ اور قوم عاد کے لیے 7 دن 8 رات ایسی آندھی چلائی کہ انسان جو تھا وہ نیچے سے اوپر اڑتا تھا، اور جب نیچے گرتا تھا کأنہم اعجاز، تو ایسا لگتا تھا جیسے کھجور کے پیڑ سے چھال ٹپک رہی ہو۔ جرم کیا تھا؟ نبی کا اپمان کرنا۔ زور سے بولو، کیا تھا؟ سوچو کتنا خطرناک کام ہے نبی کا اپمان۔ ایک فرعون تھا، عذاب آ گیا۔ ایک نمرود تھا، عذاب آ گیا۔ ایک حامان تھا، عذاب آ گیا۔ ایک شداد تھا، عذاب آ گیا۔ برکت میلاد مصطفیٰ دیکھ، احسان دیکھ، نبی نے قدم رکھا، عذاب آنا بند۔ ایسے کام نہیں چلے گا، عذاب آنا۔ ایک فرعون تھا، وہاں آ گیا، یہاں مکے میں تو نہ جانے کتنے فرعون، لیکن پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ نہ جانے کتنے نمرود مکے میں رہتے تھے مگر پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ وہاں تو صرف حضرت نوح کو امت نے کہا کہ آپ ہماری طرح ہیں، عذاب آ گیا۔ یہاں تو سب کہتے تھے، آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جن کی شکل بھی نہیں ہماری طرح ہے، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ مصطفیٰ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ ان کے جسم پاک پر ناپاک اوجھڑیاں پھینکی گئی، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ طائف کی زمین پر انہیں لہو لہان کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ شعب ابی طالب میں 2.5 سال نظر بند رکھا، ہاؤس ارسٹڈ رکھا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ رات ہی رات ہجرت کرنا پڑا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد تو عالم یہ ہے کہ چل کر مکے سے مدینے پہنچے، ظالموں نے وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، بلکہ بدر و احد، خیبر و خندق میں میرے مصطفیٰ کو تلوار اٹھانا پڑا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ ارے نبی نے ظاہری طور پر آنکھ بند کی، مگر ابو بکر کے سامنے منکرین زکوٰۃ کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ بلوائیوں نے حضرت عمر کو شہید کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ سبائیوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ خارجیوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ یزیدی بھیڑیوں نے حضرت مولا حسین کو شہید کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ فتنے آتے رہے، قدریت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ جبریت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ اعتزال کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ الحاد کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ نیچریت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ رافضیت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ اور سب سے آخر میں یہ سلفیت و نجدیت کا فتنہ آیا، جو تمام فتنوں کی اماں، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ اے عذاب تو رکا کیوں ہے؟ اے چاند تو پھٹتا کیوں نہیں؟ اے تاروں تم بکھرتے کیوں نہیں؟ اے سورج تم پلٹتے کیوں نہیں؟ اے آگ تو برستی کیوں نہیں؟ تیرے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ لوگ کتابوں میں لکھ کے، کسی نے نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا، معاذ اللہ، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ کسی نے کہا نبی ہماری طرح رحمت للعالمین ہے، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ کسی نے کہا نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ کسی نے کہا نبی کے پاس اگر بعض علم ہے تو اس میں نبی کی کیا خاصیت؟ ایسا علم تو جانوروں، پاگلوں
اور سبی اور بہائم کے پاس رہتا ہے. معاذ اللہ میں ان جملوں کو دوہرا نہیں سکتا، سید پور والوں دوہرا نہیں سکتا جو سعودیہ کی ایڈ پا کر ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ ڈالے، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. آؤ چلے قرآن سے پوچھیں. Let us ask to قرآن. اور قرآن tell us، ہمیں بتا، کیونکہ تو نے پچھلی امتوں پر آنے والے عذاب کی داستان بتائی ہے. اے قرآن تو بتا، تو بتا، پہلے تو عذاب آ جاتا تھا، اب رکا کیوں ہے، ابھی تک رکا کیوں ہے؟ تو سید پور والوں توجہ توجہ، قرآن کی چمکتی دمکتی مہکتی آیت نے اعلان کر دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب ان پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہو اے مصطفیٰ جب ان کے بیچ میں آپ موجود ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت میلاد مصطفیٰ، حضور تاج العلماء، حضور شہنشاہ خطابت. علماء جانتے ہیں کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ جو وانت فیہم میں جو واو ہے نا، یہ واو حالیہ ہے. کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ، توجہ سے سنیے گا، اللہ ان پر اپنا عذاب کیسے اتارے اے محبوب وانت فیہم، درا حالے کہ آپ ان کے بیچ میں ہو. کیچ کرو یار، آپ ان کے درمیان موجود ہو. اچھا، لگ بھگ حضور کے میلاد کو 1500 سال ہو گئے، لگ بھگ ہو گئے کہ نہیں؟ تب سے لے کے اب تک ویسا کوئی عذاب آیا کہ پوری دنیا جل کے سواہا ہو گئی؟ ایسا ہوا؟ ایسا طوفان آیا کہ سب ڈوب گئی، پوری دنیا بہ گئی؟ ایسا کچھ ہوا؟ یا بندر بن گئے، جانور بن گئے، کچھ ایسا ہوا؟ ابھی تک نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود. توجہ چاہوں گا. ابھی تک نبی، ادھر والے بول، موجود مطلب زندہ، اشتتو ہے، ابھی تک موجود، ابھی تک زندہ. اور یہ رب کا وعدہ کہ قیامت تک عذاب نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نبی موجود. تو ذرا مردوں سے کہو تم مردہ، تمہارے عقائد مردہ، تمہاری بچور دھوڑا مردہ، تمہارے نظریات مردہ. ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جو ایسا زندہ کہ مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی زندہ. تبھی تو ہمارے امام نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا.